بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج 21 جمادی الثانی ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار و مزار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس وجہ سے آج میں نے ضروری سمجھا کہ چند باتیں ان کی شان میں آپ کے سامنے عرض کی جائیں۔ وہ تو بڑی شان والے لوگ ہیں، ان کی شان کو بیان کرنا صرف اس مقصد کے لیے ہے تاکہ اللہ جل جلالہ ہم سے خوش ہو جائیں، اس وجہ سے کہ اللہ اپنے نبی کے یاروں کے تذکرے سے خوش ہوتا ہے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے یاروں کے تذکرے سے خوش ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آج اس پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ جل جلالہ نے جس امت میں ہم موجود ہیں، اس امت کو باقی امتوں پر شرافت بخشی ہے۔ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یہ امت خیر امت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس امت کو باقی امتوں میں، ساری انسانیت میں سے جتنی امتیں تھیں ان میں سے، ساری امتوں میں سے آپ علیہ السلام کی امت کو اٹھایا اور اوپر رکھا، اور پھر اس امت میں اللہ جل جلالہ نے چناؤ کیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی و اصحاری، اللہ جل جلالہ نے مجھے چنا، میرے صحابہ کو چنا، یعنی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ زبیر، یہ سب چنیدہ لوگ ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے ان کو اپنے نبی کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے۔ تو اس وجہ سے جتنی امت کے لوگ ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک لکیر ڈالی جائے اور باقی ساری امت نیچے ہے، اس سے اوپر صحابہ کرام کو اللہ جل جلالہ نے اٹھا کر اوپر رکھا ہے۔ اور پھر ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس لائن سے نیچے جو صحابہ سے نیچے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ان کے اعمال کو ملایا جائے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا صحابی اس کے عمل کو بھی، ان ساروں کا عمل مل کر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے اتنا مقام دیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، آگے مقام بیان کیا، اس وجہ سے کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، لم یبلغ مد احدہم او نصیبہ، تو میرے جو صحابہ ہیں ان کے ایک مد یعنی ایک سیر اناج اگر وہ خرچ کریں تو اس کے اجر کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور فرمایا او نصیف ہو، یا اس کے آدھے کو بھی، یعنی آدھا سیر بھی اگر خرچ کر دیں، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنے والا، اس کا اجر اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو پوری امت میں سے اوپر اٹھایا، چنا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، میرے صحابہ کو چنا۔ پھر ان صحابہ میں بھی درجات ہیں، ان صحابہ میں درجات ہیں۔ کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، پہلے مال خرچ کیا، قتال کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بعد وہ ہیں جو بعد میں آئے۔ آپ علیہ السلام کے سارے صحابہ عظمت اور شان والے ہیں، لیکن وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اجر کو وہ لوگ نہیں پہنچ سکتے جو بعد میں آئے، صحابہ میں بھی۔ پھر صحابہ کو، صحابہ میں سے، یہ صحابہ ہیں، ان میں سے پھر اللہ جل جلالہ نے چناؤ کیا اور اٹھا کر وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے تھے ان کو اٹھا کر اوپر رکھا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، کہ وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا ہے، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والے صحابہ ہیں ان سے جو بعد والے ہیں۔
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ویسے تو اللہ جل جلالہ نے سب کے ساتھ ہی جنت کا وعدہ کیا، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو زیادہ مقام دیا۔ پھر یہ جو فتح مکہ والے صحابہ ہیں، ان میں سے پھر اللہ جل جلالہ نے بعض صحابہ کو اور مقام دیا۔ جو حدیبیہ کے مقام پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والے صحابہ ہیں، ان کو اللہ نے اٹھایا، وہ جو 1400 صحابہ ہیں ان کو اور اوپر کا درجے کا مقام دیا۔ پھر ان میں سے چناؤ کیا، جو بدر کے صحابہ ہیں ان کو اور اوپر رکھا، 313، 1400 میں سے چناؤ کی، 313 بدر والے اوپر آ گئے۔ یہ بدر والے وہ صحابہ ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے اللہ کے نبی، آپ کے صحابہ میں اعلیٰ درجے کے صحابہ، اوپر کے درجے کے صحابہ کون سے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بدر والے، جو بدر میں میرے ساتھ شریک تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی، بدر والے کیوں اونچے نہ ہوتے؟ اللہ جل جلالہ نے آسمان کے فرشتوں میں وہ فرشتے جو بدر میں صحابہ کے ساتھ آ کر لڑے تھے، وہ فرشتے جو بدری ہیں، اللہ نے ان کا مقام اٹھایا، تمام فرشتوں سے اوپر کرتی۔ بدری فرشتے بھی فرشتوں میں اوپر کے درجے کے فرشتے ہیں۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اور چناؤ کیا، ان 313 میں سے پھر چناؤ کر 10 عشرہ مبشرہ ان کو اوپر رکھا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر۔ یہ جو 10 صحابہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ عثمان، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یعنی جس کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے یہ اوپر ہیں۔ پھر ان میں سے پھر چناؤ کیا، ان میں سے خلفائے راشدین، ابو بکر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اوپر ہیں۔ پھر ان 4 میں سے پھر اور اٹھایا اور خلفائے راشدین میں سے شیخین ابو بکر عمر کو اوپر رکھا، یہ اوپر کے درجے کے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرج ذات یوم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے، ودخل المسجد، اور مسجد میں داخل ہوئے، وابو بکر وعمر احدهما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ابو بکر عمر آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب ہے، وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، آپ علیہ السلام ان دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دوسرے میں عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاکذا یوم القیامہ، اسی طرح قیامت کے دن ہم ہوں گے، میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو یہ اوپر کے درجے کے۔ پھر ان دونوں میں سے اللہ جل جلالہ نے انتخاب کیا اور چناؤ کیا، یہاں تک کہ ابو بکر کو سب سے اوپر رکھا۔ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، ابو بکر کو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے اوپر کا مقام ملا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے کام ہی اتنے لیے، اللہ نے ایمان ہی اس درجے کا دیا، ان کے ایمان اور اعمال کو دیکھ کر اللہ نے اٹھایا اور سب سے اوپر کا مقام دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر، اللہ نے جو میرے سینے میں ڈالا تھا نا، میں نے اٹھا کر ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ امام الانبیاء کیا شان ہے ابو بکر کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا و ابو بکر من تربۃ واحدہ، میں اور ابو بکر ایک تربت سے، ایک مٹی سے پیدا کیے گئے۔ انا و ابو بکر من تربۃ واحدہ، میں اور ابو بکر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے۔ کتنی شان ہے، ایک مٹی سے پیدا ہوئے، اکٹھی زندگی گزار دی، اکٹھے مزار میں، اٹھنا بھی ایک اکٹھا، اور پھر قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامت انا ثم ابو بکر ثم عمر، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن زمین جب شق ہوگی تو سب سے پہلے مجھے نکالا جائے گا، مجھ سے شک ہوگی، ثم ابو بکر، پھر ابو بکر سے، ثم پھر عمر سے، اور پھر فرمایا کہ ان کے درمیان میں اٹھایا جاؤں گا۔ شان بیان کی، اس وجہ سے کہ اس درجے کا ایمان اور اعمال تھا ابو بکر کے پاس کہ اللہ جل جلالہ اٹھا کر سب سے اوپر رکھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟
ابو بکر نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں نے رکھا یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا من تبی الجنازۃ منکم، من تبی منکم الجنازۃ، تم میں سے کس نے آج جنازے کے ساتھ جا کر جنازے کی پیروی کی ہے، جنازے کے ساتھ شریک ہوا ہے؟ فمن تبی منکم اليوم جنازۃ، کون شریک ہوا ہے؟ حضرت بکر نے فرمایا انا یا رسول اللہ، رسول میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت بکر نے فرمایا انا یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا من عاد منکم المریض یوما، آج کس نے من عاد منکم اليوم مریضا، آج کے دن کس نے مریض کی عادت کی ہے؟ فرمایا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ چیزیں جمع ہوں وہ جنت میں داخل ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اخذ بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑا، ارانی باب الجنہ الذی تدخل منہ امتی، اور مجھے وہ جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں پسند کرتا تھا انی کنت معک حتی انظر الیہ، میں بھی آپ علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتا یہاں تک کہ میں بھی اس جنت کے دروازے کو دیکھ لیتا جس سے آپ کی امت میں داخل ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، باقی ابو بکر اتنی بات ہے کہ جنت میں سب سے پہلے تو ہی میری امت میں داخل ہوگا۔ کیا شان ہے ابو بکر کی۔ اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام بیان کیا ہے، سارے صحابہ میں سے شان والے، اتنی شان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کی روایت کو نقل کیے، فرمایا کہ آپ علیہ السلام غار میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں پر پیاس لگی، فاتشہ شدیدہ، شدید پیاس لگی، فشکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے شکایت کی اللہ کے رسول پیاس لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، جاؤ غار کے دروازے پر، وہاں پر جا کر پانی پی لو۔ حالانکہ غار کا وہی دروازہ تھا جس کو ابو بکر نے خود صاف کیا تھا، وہاں پر تو کوئی چشمہ نہیں تھا، کوئی نہر نہیں تھی، کوئی دریا نہیں تھا، کوئی مٹکا نہیں رکھا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب، جاؤ غار کے دروازے پر وہاں جا کر پی لو۔ فرماتے ہیں فانطلقت، میں چل پڑا، فشربت ماء، میں نے جا کر پانی پیا، احلا من العسل، وہ پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، ابیض من اللبن، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اسکا من رائحۃ المسک، اور اس کی خوشبو مشک اور کستوری سے زیادہ تھی۔ میں پھر وہاں سے واپس لوٹا، آپ علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا شریف تھا، پی لیا؟ کہنے کے نام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے پی لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر الا ابشرک، تجھے خوشخبری سناؤں؟ فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، مجھے خوشخبری سنائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، وہ فرشتہ جو نہروں پر مقرر ہے جنت کے اندر، اللہ جل جلالہ اس کو وحی فرمائی اور وہ حکم فرمایا ان اخرق نہرا من جنت الفردوس، جنت الفردوس سے نہر کو نکال کر غار کے دروازے پر لے آ، لیشرب ابا بکر، تاکہ ابو بکر پانی پیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رونے لگ گئے، فرمایا اللہ کے رسول لی ہذی منزلۃ عند اللہ عز وجل، میرا اتنا مقام اللہ کے ہاں، اتنا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم و افضل، جی ہاں یہ بھی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ مقام ہے اللہ کے ہاں آپ کا۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی، فرمایا فوالذی بعثنی بالحق نبیا، اس ذات کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، برحق نبی بنا کر بھیجا ہے، لا يدخل الجنت مبغضک لو کان له عمل 70 نبیا، آپ کا بغض رکھنے والا جس سینے میں تیرا بغض ہوگا ابو بکر، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا اگرچہ اس کے بعد 70 نبیوں کا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ اتنا مقام دیا، اللہ جل جلالہ سے کام لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعظم اجرا فی المصاحف ابا بکر اول من جمع القرآن فی اللوحین، کہ ابو بکر قرآن مجید میں سب سے بڑا اجر حاصل کرنے والے ابو بکر ہیں۔
جنہوں نے قرآن مجید کو جمع کیا. آج ہمیں قرآن مجید جو نظر آتا ہے ہم پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ابوبکر کو مل رہا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جمع کر کے ہم تک پہنچانے والے ہیں. جیسے کہ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے ان کہنے لگے ابوبکر، جب یمامہ کے اندر تقریباً 80 صحابہ جو حفاظ سے شہید ہوئے تشریف لائے، فرمانے لگے اے ابوبکر آپ حکم دیجئے کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کیف تفعل شیئا لم يفعله النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر وہ کام تو کیسے کرنا چاہتا ہے جس کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر اصرار کیا، فرمایا ھذا واللہ خیر، ھذا واللہ خیر، ھذا واللہ خیر، اللہ کی قسم اے ابو بکر یہ خیر کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں فلم یزل یراجعنی حتی شرح اللہ صدری، عمر مجھے یہ بات کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیے کہ ہاں واقعی یہ کام ضروری یہ ہونا چاہیے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا، فرمانے لگے کہ آپ نوجوان ہو، آپ پر اعتماد ہے، آپ قرآن مجید کے لکھنے والے ہو، آپ کاتبین وحی میں سے ہو، اس وجہ سے یہ کام آپ نے کرنا ہے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے نزدیک احد کے پہاڑ کو ایک جگہ سے منتقل کرنا دوسری جگہ پر آسان کام تھا، لیکن یہ کام بہت مشکل تھا جو نے میرے ذمہ لگا دیے. لیکن ابو بکر مجھے کہتے رہے کہتے رہے کہتے رہے حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو کھول دیے. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ کھجور کے پتوں پر جو تھا میں نے وہاں سے محفوظ کیا، جو پتھروں پر لکھا ہوا تھا میں نے وہاں سے لیا، یہاں تک کہ لوگوں کو سینوں سے میں نے قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کیا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخری آیت جو میں نے جمع کی وہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت سے ملی، وہ تھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. سورۃ توبہ کی سب سے آخری آیت حضرت خزیمہ بن ثابت سے ملی، میں نے وہاں سے جمع کیا. آج تک ہمیں قرآن مجید جو پڑھنے کو ہر گھر میں مل رہا ہے، ہر مسجد میں کئی مل رہے ہیں، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کاوش کے نتیجے میں یہاں تک پہنچا. ان کو ثواب مل رہا ہے، جن کے اجر میں اتنا بڑا اجر جا رہا ہو، جن کے انعام اعمال میں وہ کس درجے شان والے ہیں. ایک اور مزے کی بات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ہر صحابی کے اندر چاہت تھی کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں ہے، ہمارے گھر میں ہے. ہر ایک کہتا ہے حلم الینا یا رسول اللہ، حلم الینا یا رسول اللہ، اللہ رسول میرے گھر آ جائیں، میرے گھر آ جائیں، میرے گھر آ جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جس کے گھر نہیں جاتا اسی کی دل آزاری ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹنی کی مہار پکڑی اور اس کی گردن پر ڈال دیا، فرمایا ھذہ ناقتی مامورۃ من اللہ، یہ میری اونٹنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جہاں پر اللہ کا حکم ہوگا وہاں بیٹھ جائے گی. وہ اونٹتی چلتی چلتی دو یتیم بچوں کی جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر انصار مدینہ اپنی کھجوریں خشک کیا کرتے تھے. ایک میدان تھا، اس سے پہلے انصار مدینہ ایک جگہ تھی جہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہاں پر مسجد بنائیں گے، یہ جہاں پر اونٹنی بیٹھی یہاں پر مسجد بنے گی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر قریب تھا، فرمایا اللہ کے رسول یہ جگہ جہاں پر آپ نے فرمایا کہ مسجد بنانی ہے اس کی جگہ میں لے کر دوں، اس کے پیسے میں ادا کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. وہ جو یتیم بچے تھے، ایک روایت میں آتا ہے حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری میں آتا ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں، یہ وہاں پر جو تھے وہاں پر ان کی کفالت میں تھے. یہ حضرات تشریف لائے، فرمانے لگے اللہ کے رسول اس کے پیسے ہم دیں گے، یہ ہماری طرف سے. آپ علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر اس کے پیسے تم دو. اس کی 10 دینار قیمت ابو بکر نے ادا کی. ان کے عمل تو دیکھو نا کس درجے کے ہیں. جس کو اللہ کے نبی کی ایک نماز مل جائے وہ کہاں پہنچ جاتا ہے، اور جہاں پر 10 سال کی نمازیں جس کے اجر میں اللہ کے نبی کی جا رہی ہوں، کیونکہ وہ مسجد کی جگہ ابو بکر نے خرید کر دی ہے. 10 سال کی نمازیں اللہ کی نبی کی جس کے کھاتے میں جا رہی ہوں. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا جس کی جگہ میں ہو.
جہاں پر سجدہ کرنے کے لیے لوگ ترستے ہوں کہ کاش کہ میں وہاں پر سجدہ نصیب ہو جائے. 50,000 نمازوں کا اجر ایک نماز پر جہاں پر ملتا ہو وہ ابو بکر کے کھاتے میں جا رہا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک آدمی جنت کا منتظر ہے کہ جنت میں جائیں، جنت میں جائیں، جنت میں جائیں، لیکن بعض صحابہ وہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جن کا جنت کو انتظار ہے کہ پتہ نہیں کب آئیں گے کب آئیں گے. فرمایا ان میں سے ایک بلال بھی ہے جن کے منتظر جنت ہے. کس کے کھاتے میں؟ یہ جو چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہیں، ان کا اجر کس کے کھاتے میں ہے؟ اللہ نے ابو بکر کے کھاتے میں ڈالا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ لوگ امیہ بن خلف جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف دیتا ہے، مکہ کے مشرکین بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر چٹانیں رکھ دیتے ہیں، وہ نیچے سے احد احد کے نعرے لگاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کو دیکھا تو ایک دن فرمایا میرے صحابہ میں سے کون ہے جو بلال کو آزاد کروائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف کے پاس گئے، کہنے کہ امیہ بلال کو میرے ہاتھ میں بیچ دو. کہا ٹھیک ہے. کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 10 دینار میں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 10 دینار نکال کر دی، فرمایا لو. امیہ بن خلف کہتے ہیں کہ ابوبکر تم نے تو آج ضد ہی نہیں کی کہ کم کرو، اور کہنے لگا کہ آج اگر تم ضد کرتے تو میں اس کو 1 دینار میں بھی تمہیں دے دیتا کہ تم 1 دینار میں بھی لے جانا چاہو تو لے جاؤ، ٹھیک ہے. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کی قسم اے امیہ اگر تم آج ضد کرتے اور کہتے ہیں میں نے 100 دینار لینے میں ابوبکر 100 بھی دے دیتا، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو بلال کو آزاد کروائے گا. کوئی ایک کام ہے جو ابوبکر سے اللہ نے لیا ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر جو سخاوت کی ہے وہ کوئی کسی سے مخفی ہے؟ اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ شان والے لوگ ہیں، اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی عظمت نصیب فرمائے. اس وجہ سے کہ یہ چنیدہ لوگ ہیں. آپ علیہ السلام نے ان سے محبت کرنے کا فرمایا ہے کہ ان سے محبت کی جائے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ان کے پیروی میں چلنا فرمایا کہ حکم دیا تمہارے اوپر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو، خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو. اللہ مجھے اور آپ کو آپ علیہ السلام کی اور خلفاء راشدین کی محبت اور تابعداری نصیب فرمائے.